أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 19 اور اس کی یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم بھی ہے اور ایک تلقین و نصیحت بھی ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب جو اس وقت ہمارے پاس ہے، کیونکہ قرآن کریم جو نازل ہوا تھا وہ نازل ہونے والی ترتیب مختلف ہے، اور اس وقت ہمارے پاس جو ترتیب ہے یہ مختلف ہے۔ کیونکہ پہلی صورت ہم جانتے ہیں سورہ علق نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ جو پہلی صورت ہے وہ اس وقت 30ویں سپارے میں ہے۔ یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں خود رکھوائی تھی۔ صحابہ کو آپ فرماتے تھے کہ بھائی فلاں جو آیت نازل ہوئی اس کو فلاں جگہ رکھو، فلاں صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھو۔ تو اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب رکھوائی، اور پھر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی طرح احادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے یہی ترتیب ہے لوح محفوظ میں، یعنی قرآن مجید اللہ نے سب سے پہلے لوح محفوظ میں نازل فرمایا۔ اب یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی بھی ادارہ ہے تو اس ادارے میں ایک اکاؤنٹ آفس ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر ملازمین ہیں 10 ملازمین ہیں تو 10 ملازمین کی ایک ہی بار تنخواہ چلی جاتی ہے، پھر اس اکاؤنٹ آفس میں الگ الگ ملازمین کو پھر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے ایک اکاؤنٹ آفس ہے کہ جہاں سب کچھ اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ پھر اس لوح محفوظ سے جبرائیل امین جاتے تھے، اللہ کے حکم سے اس کو پڑھتے تھے، اور واپس آ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سٹیپ بائی سٹیپ نازل کر دیتے تھے۔ تو یہ جو ترتیب ہمارے پاس ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا والی وہ یہ رکوع نمبر 19 کی پہلی آیت ہے۔ اس سے پیچھے یا ایھا الذین آمنوا کہیں نہیں آیا، بلکہ رکوع نمبر 2 میں یا ایھا الناس کی بات آئی، اے لوگو۔ اب یا ایھا الذین آمنوا، علماء فرماتے ہیں اس میں بڑے راز ہیں۔
تورات کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو جب مخاطب کیا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو بیٹا کہہ کر مخاطب کیا، اے میرے بیٹو، جیسے لاڈ میں، پیار میں، محبت میں۔ اب اس چیز سے بنی اسرائیل یہ سمجھ بیٹھے ہم اللہ کے بہت ہی محبوب ہیں، ہمیں تو عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے جب یہ قرآن کریم نازل کر کے خطاب فرمایا تو فرمایا اے ایمان والو۔ اب یہ ایمان والے خاص ہیں باقیوں سے، یعنی یہ آرڈر اسپیشلی ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ اب اس میں ایک اور حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہے بغیر بھی بات کر سکتے تھے، لیکن یہ کیوں؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ تقریباً 88 آیات ہیں، 88 مقامات ہیں، ایک دو شاید اوپر نیچے ہیں، کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے پورے قرآن مجید میں۔ اور ان مقامات پر یہ خطاب کر کے اشارہ کیا ہے کہ جو آگے بات آ رہی ہے یہ بڑی اہم ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ سنتے ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں اعلان ہو، تو جب اعلان کیا جاتا ہے تو ایک جملہ بولا جاتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں۔ اب بندہ پوچھے بھائی بات آپ حضرات سے ہی کر رہے ہیں تو مخاطب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ ہمارے انسانوں کی ایک فطرت ہے کہ ہمیں مخاطب کر کے جب بات کی جائے گی ہم ذرا اٹینٹیو ہو جائیں گے، اٹینشن ہماری جو ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اگر ویسی بات کر لیں گے ہم پرواہ ہی نہیں جانیں گے کیا بات ہوئی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان والوں کو خطاب کر کے آرڈرز کیے ہیں، اور وہ آرڈرز بڑے اہم ہیں۔ اور پہلا آرڈر اب آ رہا ہے اس قرآن کی ترتیب میں، اور وہ آرڈر کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر کر کے نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اب یہاں پر اس آیت کو ملا لیجئے سورہ فاتحہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اب اللہ کہتا ہے مجھ سے مدد مانگنی کیسے ہے؟ صرف ایسے نہیں کہ بس زبان سے کہہ دیے مدد، نہیں، استعینوا مجھ سے مدد مانگو بالصبر والصلاۃ۔ اگر مجھ سے مدد چاہتے ہو تو دو کام کرنے پڑیں گے، دنیا کے حالات پر صبر کرنا پڑے گا اور میری عبادت کرنی پڑے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک چیز ملاحظہ کریں، اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا، صبر کا اور نماز کا، لیکن اللہ نے اپنی معیت کا اعلان کیا ہے صبر والوں کے ساتھ۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ جب کہہ رہا ہے نماز اور صبر کر کے مدد مانگو تو اللہ نماز پڑھنے والے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے علماء نے نکتہ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ صبر ہے۔ آپ صبر کے بغیر عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر ایک دوسری آیت کو ساتھ ملا لیجئے، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے صبر کرنے والا بیٹا دے دیا، تحمل والا بیٹا دے دیا۔ دعا ہے نیک کی لیکن جواب ہے صبر والا۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم نے دعا کی اللہ نیک بیٹا دے، ہم نے نیک بیٹا دے دیا، نہیں، فرمایا ہم نے ایسا بیٹا دیا جو حلیم ہے، جو صبر کی ایک کنڈیشن ہے کہ جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا تھا۔ تو اسلام میں سب سے اہم چیز ہے صبر،
اب ہم نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھ کر ہم نے جب فارغ ہوئے تو ہم نے صبر کیا۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مصیبت آئے اس کو برداشت کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ صبر یہ بھی ہے کہ آپ نیکی کریں، گناہوں کو چھوڑیں۔ یہ گناہوں کو چھوڑنا بھی صبر ہے۔ اسی طرح نیکی کرنا اور نیکی کے لیے جو آپ نے وقت نکالا، برداشت۔ جیسے ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، اعتکاف والے بھائی بیٹھے ہیں، اب یہ اللہ کی راہ میں کیوں ہیں؟ صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ کتنا خواہشات ہیں بھئی یہ ہو جائے، یوں کر لیں، رمضان کا آخری عشرہ ہے، طاق راتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں، لیکن کیا ہے؟ صبر ہے۔ جب صبر ہوگا تو پھر عبادت کا وجود ہوگا۔ اگر برداشت نہیں ہوگی تو عبادت کا وجود ممکن نہیں ہے۔ ایک بندہ جب صبح اٹھے گا، وہ نیند کی کیفیت کو برداشت کرے گا تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ ٹھنڈے پانی کو برداشت کرے گا تو وضو کر سکتا ہے، وہ اپنے روزے میں ہے تو وہ کتنا صبر کر رہا ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، وہ برداشت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ صبر بڑی اہم چیز ہے۔ اب دوسری نقطہ یہاں سے سمجھیے، آپ کو اکثر مقامات پر ملے گا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین، مع المتقین، بھی قرآن کریم کے اندر ورڈ موجود ہے۔ اللہ ساتھ ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہا گیا کہ جو صبر کرے گا، صبر کرنے والا اللہ کے ساتھ ہوگا، نہیں، فرمایا اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہے صبر والوں کے۔ یہ نہیں فرمایا گیا جب صبر کرو گے تو تم اللہ کے ساتھ ہو جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، نہیں، اللہ قریب ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک اور نقطہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کتنے قریب ہے، تو پھر وہ یہ دیکھے کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہے، کیونکہ جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا اس سے بڑھ کر اللہ اس کے قریب ہوگا۔ کہ جب تم مدد مانگو گے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، تم نے تو قربت کا دعویٰ کر دیا، جب تم قریب ہو ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ بھی تمہارے قریب ہے۔ اور ترتیب بڑی اہم ہے، پہلے ڈیمانڈ ہے پھر رزلٹ ہے، یعنی پہلے کہا گیا کہ تم کرو، اور دوسرا جملہ ہے کہ پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر اللہ کا قرب چاہیے تو شروع کے اندر تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عورت نے ان کو بہکایا، اور میں اکثر یہ بیانات میں اپنی بات کرتا ہوں، تو جب عورت نے بہکایا تو یوسف علیہ السلام بھاگے، اور قرآن کہتا ہے کہ دروازوں پر تالے، ابواب کا لفظ ہے، دروازوں پر تالے تھے، دروازہ نہیں ہے، دروازوں پر تالے تھے، یعنی ایک سے زیادہ دروازے تھے۔ علماء فرماتے ہیں 7 تھے، یہ جتنے بھی تھے۔ اب آپ ایک بات نوٹ کیجئے کہ اگر دروازے پہ تالا ہو تو آپ دروازے کو کھولنا چاہیں تو کیا آپ بھاگ کر کھولیں گے؟ آپ کو تو چابی چاہیے دروازے کے لیے، ٹول چاہیے جس سے تالا کھل جائے۔ آپ گھر چلے جائیں، گھر میں دروازہ بند ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی پیچھے ہو جائے ذرا، میں بھاگوں دروازہ کھل جائے۔ بھائی بھاگنے سے دروازے نہیں کھلتے، دروازے کھلتے ہیں، تالے کھلتے ہیں کہ جب کوئی چیز آپ کے پاس ہے، کھولنے والی چیز موجود ہو، کوئی ٹول ہے، کوئی چابی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ تمام انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا تھا بھائی میں بھاگوں گا تو دروازے کیسے کھلیں گے، مجھے تو چابی چاہیے؟ لیکن پھر بھی یوسف بھاگے، اور جب یوسف علیہ السلام بھاگ کر دروازے کے قریب گئے تو دروازے خود بخود کھل گئے۔ اب یہاں پر علماء نے نقطہ یہ لکھا کہ اگر یوسف علیہ السلام نہ بھاگتے دروازے کبھی نہ کھلتے، کیونکہ جب انسان اپنی کوشش کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ کوشش ہی نہیں کر رہا
تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام جب بھاگے ہیں، دروازے کے قریب پہنچے ہیں، انہوں نے گویا کہ اپنی زبان حال و قال سے یہ کہا، اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب اللہ تیری ذمہ داری ہے، مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اور پھر اللہ نے اپنی مدد بھیجی۔ تو وہی بات ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم کچھ کرو، ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب اس کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے؟ نا پیچھے تو بات چل رہی ہے کہ بھئی صبر کرو، نماز پڑھو، پھر اللہ نے یکدم یہ بات کی کہ بھئی جو اللہ کی راہ میں مارا جس کو مردہ نہ کہو۔ علماء فرماتے ہیں یہ صبر کی سب سے بڑی صورت ہے کہ بندہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دے۔ ایک بندے کی کتنی خواہشات ہیں، اس کے بیوی بچے ہوں گے، اس کے گھر والے ہوں گے، اس کے والدین ہوں گے، اس کے بھائی ہوں گے، اس کے اعزا اقربا ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی اپنی جان کو اللہ کے لیے لٹا رہا ہے۔ اس سے بڑا صبر کوئی نہیں ہے۔ تو جب اس سے بڑا صبر کوئی نہیں تو پھر اس سے بڑا انعام بھی کوئی نہیں کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ اللہ نے ان کو زندگی دے دی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ اب یہ ضرور آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہیں آزمائیں نا، یہ ضرور ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے؟ پہلی چیز کیا ہوگی؟ خوف، ہم تم پر خوف مسلط کر دیں گے۔ اب یہ خوف کس چیز کا؟ گھر کا خوف، اولاد کے بگڑنے کا خوف، مال کے ضائع ہونے کا خوف، کاروبار میں خسارے کا خوف، یہ کسی بھی قسم کا خوف ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو خوف کی سب سے بڑی قسم اللہ مبتلا کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ فیوچر کا خوف، کل کیا ہوگا۔ جیسے بچے پڑھتے ہیں اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں، ان کو سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اچھے نمبر آئیں گے نہیں آئیں گے، داخلہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ فیوچر کا خوف۔ والجوع، ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک کا مطلب یہ ہے، اب علماء نے اس کے کئی معنی لکھے۔ بھوک ایک تو یہ ہے جو ہم ظاہری دیکھتے ہیں، بھئی کھانے پینے کی کمی ہو جائے، یہ بھوک ہے۔ علماء فرماتے بھوک حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے، زیادہ پا لینے کی خواہش، یہ بھی بھوک ہے۔ بندہ جب دنیا میں رہتا ہے تو اگلے کے پاس دیکھا اس کا بڑا اچھا مکان ہے تو دل میں خواہش ہے میرا بھی ایسا ہونا چاہیے، دیکھا بھی وہ بہت کما رہا ہے میں بھی زیادہ کماؤں۔ یہ جو بھوک پیدا ہو جاتی ہے کہ جس بھوک کے بعد بندہ جو ہوتا ہے بعض اوقات اندھا ہو جاتا ہے، اس کو تمیز نہیں رہتی کیا حلال ہے کیا حرام، کیا ٹھیک ہے کیا غلط۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں مال میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے۔ اب مال میں کمی کیسے ہوگی کہ بندے کے پاس جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اور اچانک لاس ہو گیا، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، سیلاب آ گیا، ساری زمین خراب ہو گئی۔ تو مال کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، مال کا مطلب جو بھی جائیداد ہے، ہم اس میں تمہیں کمی کر کے آزمائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم ہماری راہ میں آتے ہو کہ نہیں آتے۔ والانفس، اور ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانوں میں بھی، نفس میں بھی۔ علماء فرماتے کہ نفس کا مطلب تو عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ جان ہے۔ اب جان کیا ہے کہ انسان صحت مندی کے عالم میں ہے وہ بیماری کے اندر چلا جائے، یہ جان کی آزمائش ہے۔ انسان صحت مندی کے عالم میں ہے معذوری کی طرف چلا جائے، یہ جان میں کمی اور آزمائش ہے۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اولاد سے، بچوں سے، یکدم ان کا کسی کا انتقال ہو جائے، یہ جان کی آزمائش ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائش میں بھی ڈالیں گے، جان کے حوالے سے، تمہارے نفس کے حوالے سے۔ علماء صوفیہ نے اس کا معنی یہ لکھا کہ بعض اوقات انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ بھی نفس کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ والثمرات،
اور ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں میں۔ علماء نے اس کا معنی اولاد بھی لکھا ہے، کیونکہ اولاد بھی پھل ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور پھل کا مطلب میوے بھی ہیں، فروٹس بھی ہیں۔ پہلے زمانوں میں پھلوں کے باغات ہوتے تھے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے 5 کیٹیگریز بیان کی ہیں، ہم ان میں تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن ترتیب بڑی اہم ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے خوف کا ذکر کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خوف دراصل بنیاد ہے سب آزمائشوں کی۔ اب اس کے ساتھ وہ آیت میں لائیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اب سلوشن بھی اللہ دے رہا ہے۔ خوف ہے تو خوف سے بچ کیسے سکتے ہو؟ اللہ سے تعلق جوڑو۔ والجوع، بھوک ہے، کیونکہ انسان کو دوسری چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بھوک۔ اور بھوک میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ حدیث ذہن میں رکھے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کو اتنا برداشت کرتے تھے کہ تم صحابہ اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھتے تھے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک اٹھا کر دکھایا کہ بھئی میرے پیٹ پر تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز ہے مال میں کمی۔ قرآن میں اکثر جگہ پر آیا یہ مال، یہ اولاد فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، مال سے محبت نہ کرو، یہ دنیا کا مال کچھ نہیں ہے، ہم نے تمہیں آخرت کے مال کے لیے تیار کیا ہے۔ والانفس، اور تمہیں آزمائیں گے نفس سے بھی۔ اور نفس کے حوالے سے آپ وہ آیات ذہن میں رکھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ انسان کی جو جان ہے ہم نے اس جان کو خرید لیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور جان کو خرید کر ہم نے سودا کر لیا کہ ہم ان کو جنت دے دیں گے۔ والثمرات، اور پھل ہیں، اور اولاد کے بارے میں بھی قرآن میں اکثر مقامات پر بات موجود ہے۔ تو اگرچہ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن آزمائش سے سرخرو کیسے ہوں گے اس کا سلوشن بھی اللہ نے دیا ہوا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں گے، ہر حال میں برداشت کریں گے۔ یہ دنیا میں صبر کریں گے، آخرت میں اللہ ان کو اجر دے گا۔ اور اس لیے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والا ہوتا کون ہے؟ کہ جس کو جب مصیبت پہنچے نا وہ اللہ کو یاد کرے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں 2 چیزیں، ایک ہے یہ کلمات اور ایک ہے ان کلمات کا تقاضا۔ عام طور پر معاشرے میں یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اچھا یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک کلمہ ہے، لفظ ہے، جملہ ہے۔ یہ جملہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ کہ جب بھی مصیبت آئے تو بندہ اللہ کو یاد کرے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قافلے کو لے کر نکلے تو پیچھے فرعون چل پڑا، تو چند لوگ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جب جا رہے تھے تو آگے سمندر آ گیا۔ اب جو سمندر آیا تو لوگ کھڑے ہو گئے، پیچھے دیکھا فرعون کا لشکر۔ اچھا یہ پہلی صورت علماء فرماتے تھی کہ جب فرعون خود آیا تھا، باقی صورتوں میں یہ ہوتا تھا کہ فرعون اپنے بندے بھیجتا تھا۔ آپ دیکھیں اگر بادشاہ ہے وہ اپنی فوج کو بھیج دے، اس کا پروٹوکول اور ہوگا۔ ایک صورت یہ کہ بادشاہ خود باہر نکل آئے تو سوچو اس کے ساتھ کتنا مال و اسباب ہوگا۔ تو فرعون اس لشکر میں خود لیڈ کر رہا تھا، قیادت خود کر رہا تھا۔ تو جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ فرعون پیچھے آ رہا ہے، اتنا لمبا لشکر ہے، مال و اسباب ہیں، تو لوگ ڈر گئے۔ اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ اب ہم پکڑے گئے، اب موسیٰ کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں، اب ہم مارے گئے، موسیٰ ختم ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اب آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عقیدہ کیا دیا؟ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کا عملی عقیدہ، عملی اظہار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جس کو آپ کہہ لیں نا انگلش میں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اپنی لاٹھی تو مارو، اور جب لاٹھی ماری
تو کائنات نے یہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ اس سمندر میں اللہ نے راستے بنا دیے، اور ایک راستہ نہیں 7 راستے بنے۔ اب وہی لوگ کہ جو پہلے اس بات پر کہہ رہے تھے کہ موسیٰ راستہ نہیں ہے، اب وہی سوچ رہے ہیں کہ کس راستے سے کراس کریں، راستے اتنے بن گئے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ ہی کے لیے ہوں، تو وہ رب پھر راستے نکالتا ہے، پھر وہ پریشانیوں سے نکلنے کے اسباب نکال دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں بڑا رویا کرتی تھی، شوہر تھے۔ تو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ام سلمہ تم نہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، اللہ تمہیں سے بہتر عطا کرے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سن تو لی بات لیکن ہضم نہیں ہوئی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے، لیکن میں نے یقین کیا اور میں نے ان کلمات کا ورد شروع کر دیا۔ فرماتی کہ جب عدت ختم ہوئی، کچھ عرصہ گزرا، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا پیغام نکاح بھیج دیا۔ پھر مجھے یقین آیا واقعتاً ابو سلمہ سے بھی بہترین شوہر مجھے اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے کہ بندہ مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، بس وہی اظہار کرے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے ساتھ ہوں، اور یہ سب مال و اسباب اللہ کا ہے۔ آج اللہ نے لے لیا، یہ اللہ ہی کے لیے تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ تو بندہ اس چیز کو زیادہ اپنے اندر لے کر نہ آئے تو پھر ہی صبر کرنے والا ہو سکتا ہے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔